السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 18 ستمبر 2024 ہے۔ آپ کو کئی تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ چلیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے سپریم کورٹ کے ذریعے مرکزی وزراء کے بیانات پر گرفت کی تحسین کی۔ عرضی گزار صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ملک میں ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ بلڈوزر نے انصاف کر دیا۔ سپریم کورٹ نے بلڈوزر کارروائیوں کے خلاف جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی اور سیکریٹری مولانا نیاز احمد فاروقی کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے ایک عبوری حکم جاری کیا ہے کہ ملک کے کسی کونے میں 1 اکتوبر تک بلڈوزر نہیں چلایا جائے گا۔ عدالت نے واضح کیا کہ یہ حکم عوامی سڑکوں، فٹ پاتھ، ریلوے لائنوں اور آبی ذخائر میں درپیش تجاوزات پر فی الحال لاگو نہیں ہوگا، لیکن بلڈوزر جسٹس کی مہیما منڈل قبول نہیں کی جائے گی۔ جسٹس بی آر گوائی اور کے وشوناتھن پر مشتمل بینچ نے یہ ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ کسی جرم یا واقعے کے بعد کسی کے گھر کو گرانے کی اجازت فی الحال نہیں ہے۔ عدالت نے ان معاملات کی اگلی سماعت کے لیے 1 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کے حکم پر اعتراض اٹھایا کہ قانونی حکام کے ہاتھ اس طرح نہیں باندھ سکتے، تاہم بینچ نے جواب دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر انہدامات 2 ہفتوں کے لیے روک دیے جائیں تو آسمان نہیں گرے گا۔ عدالت نے کہا کہ اس نے آئین کے آرٹیکل 142 کے تحت اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یہ ہدایت جاری کی ہے۔ اگر ایک بھی غیر قانونی انہدام ہوتا ہے تو آئین کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ ہم غیر مجاز تعمیرات کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن انتظامیہ جج نہیں بن سکتی۔ سماعت کے دوران جمعیت علماء ہند کے وکیل ایم آر شمشاد اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ فرق رشید سمیت کئی اہم وکیل موجود تھے۔ عدالت نے سوال کیا کہ 2024 میں اچانک جائیدادیں کیوں مسمار کی گئی۔ عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ وہ غیر مجاز تعمیرات کو مسمار کرنے کے اختیارات کی غلط استعمال کو روکنے کے لیے ہدایات جاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جسٹس وشوناتھن نے کہا کہ اگلی تاریخ تک عدالت کی اجازت کے بغیر انہدام پر پابندی ہے۔ سالیسیٹر جنرل نے کہا کہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ایک خاص برادری کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جسٹس وشوناتھن نے کہا کہ باہر کی آوازیں عدالت کو متاثر نہیں کر رہی ہیں۔ ہم اس وقت کسی برادری کا معاملہ ہے اس میں نہیں جائیں گے۔ اگر ایک بھی غیر قانونی انہدام ہوتا ہے تو آئین کے اصولوں کے خلاف ہے۔ عدالت نے اس بات پر سخت غصے کا اظہار کیا کہ پچھلے حکم کے بعد جہاں اس نے ہدایت جاری کرنے کے ارادے کا اظہار کیا تھا، مرکزی سرکار کے کچھ وزیروں کی طرف سے ایسے بیانات دیے گئے کہ بلڈوزر چلتے رہیں گے۔ جسٹس گوائی نے کہا کہ 2 ستمبر کے بعد ایسی دھمکیاں اور جواز پیش کیے گئے، کیا یہ ہمارے ملک میں ہونا چاہیے؟ جسٹس وشوناتھن نے کہا کہ یاد رہے کہ آخری تاریخ کو عدالت نے ملک بھر میں رہنما اصول وضع کرنے کے ارادے کا اظہار کیا تھا تاکہ اس بات پر تشویش کا ازالہ کیا جا سکے کہ کئی ریاستوں کے حکام ملزموں کے مکانات کو سزا کے طور پر مسمار کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے فریقین کو مسودہ تجاویز جمع کرانے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس حکم کے بعد جمعیت علماء ہند نے اپنی تجاویز پیش کی۔ سپریم کورٹ میں 2022 میں دائر درخواستوں کا تعلق دہلی کے جہانگیر پوری میں اپریل 2022 میں ہونے والی انہدامی مہم سے تھا، جسے بعد میں روک دیا گیا۔ عرضی گزاروں نے موقف اختیار کیا تھا کہ حکام سزا کے طور پر بلڈوزر کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ستمبر 2023 میں سماعت کے دوران سینئر وکیل کپل دیو نے حکومتی رویے پر تشویش ظاہر کی تھی۔ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت گھر کے حق کا دفاع کیا اور مسمار شدہ گھروں کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا تھا۔ مدھیہ پردیش اور راجستھان میں انہدامی کارروائیوں کے خلاف ہنگامی ریلیف کی عرضیاں جمعیت علماء ہند کی طرف سے حال میں داخل کی گئی، اس کے بعد یہ سماعت ہو رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ مظلومین کے حق میں ہوگا۔ سپریم کورٹ کی قانونی پیش رفت پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہم عدالت کے عبوری فیصلے کا استقبال کرتے ہیں اور ہمیں قوی امید ہے کہ 1 اکتوبر کے بعد سپریم کورٹ اس معاملے پر جو اپنا حتمی فیصلہ دے گی اس سے ان طاقتوں پر کاری ضرب لگے گی جو عدلیہ کے موجود رہتے ہوئے خود کو ہی عدالت اور قانون سمجھنے کی خوش فہمی کا شکار ہو کر بلڈوزر کارروائی کو اپنا قانونی اختیار سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سالیسیٹر جنرل کی درخواست پر 2 ہفتے کی مہلت دیتے ہوئے عدالت کا یہ تبصرہ بھی لائق تحسین ہے کہ اس مدت کے دوران عدالت کی اجازت کے بغیر کوئی گھر نہیں گرایا جائے گا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ عدالت کا یہ سخت تبصرہ اس بات کا غماز ہے کہ اس کا جو رہنمایانہ حتمی فیصلہ آئے گا وہ نہ صرف مظلومین کے حق میں ہوگا بلکہ اس سے عدلیہ پر مزید اعتماد بڑھے گا۔
انہوں نے گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات کسی علمے سے کم نہیں کہ فرقہ پرست ذہنیت طاقت کے زعم میں خود کو عدلیہ اور قانون سے بالاتر سمجھنے میں لگی ہے۔ اس طرح کی سوچ ان معنی میں خطرناک ہے کہ ملک کی جمہوری عمارت جن ستونوں پر کھڑی ہے ان میں سب سے مضبوط ستون عدلیہ ہے، جہاں بے سہارا ہو جانے والے لوگوں کو اپنا جمہوری حق ملتا ہے، اور عدلیہ کی بالادستی کو کمزور کرنے کی کوشش دراصل جمہوریت کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ وہیں دوسری جانب راہل گاندھی کی زبان کاٹنے والوں کو 11 لاکھ کا انعام، شندے کے ایم ایل اے کا متنازع بیان، بی جے پی نے پلہ جھاڑا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کے ریزرویشن بیان سے ملک اور ریاست کی سیاست گرم ہو گئی ہے۔ مہایوتی نے راہل گاندھی کے خلاف ریاست کے مختلف مقامات پر احتجاج کیا۔ اب شندے کے شیو سینا ایم ایل اے نے راہل گاندھی کے خلاف متنازع بیان دیا ہے۔ شندے کی شیو سینا کے ایم ایل اے سنجے گائیکواڑ نے متنازع بیان دیا ہے کہ وہ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کی زبان کاٹنے والوں کو 11 لاکھ کا انعام دیں گے۔ سنجے گائیکواڑ نے کہا کہ ریزرویشن ختم کرنے کی زبان ان لوگوں کے پاس آ گئی ہے تو اسے ختم کرنا ہوگا۔ ایم ایل اے سنجے گائیکواڑ نے کہا کہ راہل گاندھی پسماندہ طبقات، قبائلیوں اور دیگر کے لیے 100% ریزرویشن ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان کے متنازع بیان کے شدید اثرات کا امکان ہے۔ راہل گاندھی کے بارے میں متنازع بیان دینے والے سنجے گائیکواڑ کے خلاف مہا وکاس اکھاڑی کے لیڈر جارحانہ ہو گئے ہیں۔ کانگریس کے ریاستی صدر نانا پٹولے نے بی جے پی سے سنجے گائیکواڑ کے خلاف سوموٹو کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکمراں پارٹی کے ایم ایل اے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر کی زبان کاٹنے پر انعامات کا اعلان کرتے ہیں اور ریاست کے وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آج ریاست میں امن و امان کی خراب حالت ہے۔ ریاستی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے سینئر لیڈر وجے وجیٹیوار نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اس حکومت نے مہاراشٹر میں نہ صرف سماجی ہم آہنگی کو خراب کرنے کا کام کیا ہے بلکہ اس نے اپنے سیاسی ہم آہنگی اور پارلیمانی ہم آہنگی کو بھی تباہ کرنے کا کام کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے مطالبہ کیا کہ یہ حکومت فوری طور پر ایم ایل اے سنجے گائیکواڑ کے خلاف مقدمہ درج کرے۔ بی جے پی نے سنجے گائیکواڑ کے بیان پر اپنا پلہ جھاڑ لیا ہے۔ بی جے پی لیڈر چندر شیکھر بانکولے نے کہا کہ وہ سنجے گائیکواڑ کے بیان کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ راہل گاندھی کے ریزرویشن منسوخ کرنے کا بیان ایسا ہے جو نہرو، راجیو گاندھی کانگریس کے 3 نسلوں کے پیٹ میں وہ آج لبوں پر آ گیا۔ این ڈی اے حکومت آئین کو بدل دے گی ایسا کہا جا رہا تھا، دراصل کانگریس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ کانگریس ہی ریزرویشن کی اصل قاتل ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کا آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔